بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرپرست شورا کے تمام ارکان کی خدمت میں خصوصی طور پر درخواست ہے کہ یہ وبا کے حوالے سے بہت احتیاط فرمائیں، اپنے گھر والوں کو بھی متنبع کریں اور ماسک کا استعمال کا اہتمام کریں۔ بہت ضروری ہے کہ ماسک کا استعمال ہو۔ اب اس کی وبا کی جو اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن اس وبا کے، اس بیماری کے ہونے میں اور اس کے وبائی ہونے میں کوئی اب شک باقی نہیں رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کرونا ہی کے مریض تھے۔ حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب بھی کرونا میں مبتلا ہیں، بیچارے کتنے پریشان ہیں۔ قاری عثمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے وہ بھی پٹیل ہسپتال میں داخل ہیں، ان کو بھی کرونا کافی شدید تکلیف تھی۔ بھائی یامین صاحب تبلیغی جماعت کے جو بڑے ذمہ داروں میں سے وہ بھی پٹیل ہسپتال میں داخل ہیں، ان کو بھی کافی تکلیف ہے۔ اور حضرت مولانا عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ مولانا نسیم اللہ خان صاحب کی صاحبزادی، وہ بھی پٹیل ہسپتال میں داخل ہیں، ان کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ان کے بیٹے بھی بیمار ہیں، ان کے شوہر بھی بیمار ہیں۔ بھائی عبدالوہاب صاحب ان کے بیٹے آیا ہیں، وہ بھی بیمار ہیں۔ اور بھی کافی ہمارے جاننے والے ہیں جو کئی فوت ہو گئے ہیں، کئی جو ہے وہ کسی مشکلات سے گزر رہے ہیں بہت۔ جامعہ میں بھی تقریباً کوئی 70 طلباء یہاں سے ہم نے ان کو گھروں کو بھیجا ہے جن کو سانس کی تکلیف تھی، اور تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ گھروں میں جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ یہ ایسی تکلیف، ایسی اذیت ناک بیماری ہے کہ جب اس کا سانس والا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو یہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اسپتالوں میں، اب بھائی صاحب کی اہلیہ کو بھی کرونا ہو گیا تھا، مولانا تقسیم صاحب کی اہلیہ کو، تو ان کے حوالے سے 3-4 دن ہم اتنے پریشان رہے، کسی اسپتال میں جگہ نہیں مل رہی تھی، نہ انڈس میں، نہ لیاقت نیشنل میں۔ لیاقت نیشنل میں وہ 2 دن تک بیچاری ایسی پڑی رہی، بغیر کسی وارڈ کے، بغیر کسی اس کے محتویات کی کشمکش میں تھی بیچاری، کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ انڈس میں بھی جگہ نہیں تھی، ڈاؤ اسپتال میں بھی جگہ نہیں تھی، تو بہت مشکل سے اب پٹیل ہسپتال کی ایمرجنسی میں داخل کرایا ان کو، اور وہاں سے پھر ان کو کئی لوگ وہاں انتقال ہوا، 5-6 لوگوں کا، 7 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، تو کوئی بیڈ خالی ہوا ہے تو وہاں ان کو بھیجا ہے۔ تو وہاں جو 2-3 دن جو کچھ وہاں بیتی ہے پورے خاندان کے اوپر، وہ ہمیں معلوم ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ ایک تو تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، یا اس کو وہ لگا ہوتا ہے آکسیجن کی وہ نالیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر جو عملہ ہوتا ہے، جو نرسیں ہوتی ہیں، خدمت کرنے والے لوگ، اس میں جو 1 نمبر کے لوگ تھے جو باقاعدہ تربیت یافتہ تھے، یا وہ بیمار ہو گئے ہیں یا وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ عملہ ہے جو دوسرے درجے کا ہے۔ پھر یہ کہ ان کی باقاعدہ ان چیزوں کے حوالے سے کوئی جذبہ، کوئی ذہنی اور نفسیاتی جذبہ بھی نہیں ہوتا، اور ٹریننگ بھی نہیں ہوتی کہ ایسے مریضوں کو کیسے سنبھالنا ہے، ان کو کیسے، ان کی کیئر کیسے کرنی ہے، اور ان کی نگرانی بھی نہیں ہوتی۔ کرپشن بہت ہے، جتنے بھی لوگ وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ 1000، 2000، 5000 روپے لیے بغیر کچھ بھی کام نہیں کرتے، اور پھر وہ خود بھی ڈرتے ہیں کہ ہم نے اندر جا کر ان کی خدمت کی تو ہم خود بیمار نہ ہو جائیں۔ تو یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں جو ان کے وارڈ بنے ہوئے ہیں، جو وہاں لوگ بیچارے تڑپتے رہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مشکلات میں ہوتے ہیں، کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، بسا اوقات ان کے کپڑے بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتے، اور خواتین بھی نہیں ہوتی، مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں خواتین کو۔ اس سے پہلے مفتی ابوالبابا صاحب کو کرونا ہوا تھا، بہت شدید قسم کا کرونا تھا، تو وہ وہاں چیختے چلاتے رہے، بہت عجیب و غریب صورتحال تھی وہاں۔ انہوں نے کہا کہ میری بہت حالت خراب ہو رہی تھی، کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا، اور میں بہت چیختا چلاتا رہا، اور پھر وہاں قریب میں ایک میز پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس کے قریب ہو کر زور سے لات ماری، تو پورا ایک دھماکہ ہوا، تو باہر سے لوگ آئے اندر۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو 15-20 گرام کا یہ جو ماسک ہے، اس کو پہن لینا چاہیے۔ اس میں کیوں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے بوڑھوں کو، بزرگوں کو، علماء کو ایسی مصیبت سے دوچار کر دیتے ہیں، پھر لوگ غلط بیانی کرتے ہیں کہ نہیں ان کو دل کی تکلیف تھی، فلاں تکلیف تھی، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غلط بیانی بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اس کو قبول کرنا چاہیے، اور شہادت ہے۔ یہ تو جو لوگ اس میں فوت ہیں وہ شہادت ہے، وبا میں جن کا انتقال ہوتا ہے وہ شہادت ہے۔ تو شہادت یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وباؤں کو شہادت میں تو اس لیے اس کو شمار کیا تاکہ میری امت کے شہید لوگ زیادہ ہو جائیں، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔
تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے والدین کو، اپنے بوڑھے حضرات کو اور بالکل بچائیں، بہت احتیاط کریں، خود بھی جب باہر نکلا کریں اپنی فیکٹری میں، دکانوں پہ، کہیں بھی، تو ماسک لگانے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں تو چیختا چلاتا رہوں گا اور مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔